تو صبح کا آغاز اگر آپ اچھے سے بریک فاسٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی صبح بہت اچھی ہو جاتی ہے، ایک انرجی بوسٹ آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی صبح کا آغاز کریں، اور یہاں میں نے ناشتہ کیا چائے اور پراٹھے کے ساتھ، اور یہ میں نے لی اپنے لیے جو ہے نا ٹیبلٹ لی جو کہ وٹامن ڈی کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نا یہ ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ کھا رہی تھی، تو مجھے یہ ڈاکٹر نے نا بتایا کہ یہ نا آپ نے دودھ کے ساتھ ہی کھانی ہے، تو میں اس کو کھا رہی ہوں کیونکہ آج کل بس جیسے جیسے عمر اور بڑھتی جاتی ہے نا تو انسان کے اندر بہت سی نا کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں نے یہ ٹیبلٹ لی، اور پھر بچے بھی اٹھ گئے تھے تو کچھ بچوں کو 2 بچوں کو اسکول بھیجا اور 2 گھر پہ تھے کیونکہ ان کی طبیعت ابھی ایک کی تو بالکل تھوڑی سی خراب ہے، بس ایسے ہی ہے، چل رہا ہے۔ شکر ہے خداوند کا کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ گھر آ چکا ہے، اور شالوم بھی اس کا بھی ہلکا سا نا بخار ہو رہا تھا اور نزلہ زکام ہو رہا تھا، تو ویسے تو شکر ہے خداوند کا کہ بہتر ہے۔ تو یہ موسم کا تو بس چلتا ہی رہتا ہے، اور یہاں میں اپنے بیٹے کو نا پپیتا کاٹ کے دے رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کو نا زیادہ سے زیادہ فروٹس کھلائیں، تو یہ میں اس کو نا پپیتا کھلا رہی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ صبح صبح میں نے نا خالی پیٹ ہی اس کو پپیتا کھلایا، کیونکہ پھر یہ ہے نا کہ تھوڑا سا نا اگر آپ تھوڑا سا فروٹس کے ساتھ پپیتے کے ساتھ خاص طور پہ اگر صبح کے کرتے ہو نا بریک فاسٹ کا آغاز، تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کا نا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا ناشتہ وغیرہ کرنے کو، تو پھر میں نے نہیں آپ پپیتا وغیرہ کاٹ کے دیا۔ تو بس یہی ہے کہ میں اس کے زیادہ سے زیادہ کیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جوسز وغیرہ بھی پلا رہے ہیں، اور اس کا نا کافی ہم لوگ خیال کر رہے ہیں تاکہ نا جو تھوڑا بہت اس کے اندر سستی اور ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے اگر ڈینگی کا وائرس ہونا تو وہ پھر نا بہت زیادہ انسان ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اس کی وجہ سے نا میں اپنے بیٹے کو بس اچھے سے اچھے کھلانے کی اور اس کی خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے نا یہ الگ الگ سے نا پلیٹس اور ایسی چیزیں بائی کی ہوئی ہیں تاکہ نا میرے بچے اس سے نا خوشی خوشی کھا لیتے ہیں، کلرفل چیزوں کے کو نا کلرفل جو پلیٹس وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ بچوں کو دیتے ہو نا تو وہ بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں اپنے بچوں کے لیے پپیتا لے کے آئی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کھاؤ، اور بس صبح کا آغاز ہم نے اسی طرح کیا کیونکہ بچے گھر پہ تھے، تو بچوں کے ساتھ پھر میں نے اس طرح سے صبح صبح بس سارا کے چٹیاں بھی کی، کیونکہ سارا رات کو پھر بال کھول کے سوتی ہے، رات کو نا بہت الجھن ہوتی ہے اس کو، تو صبح اٹھتے ہی نا پھر جیسے ہی وہ اٹھتی ہے نا تو میں اس کی پونی بنا دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے نا بچوں کے بال بھی سمیٹے رہتے ہیں، اس کے بال ابھی بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بال نہیں کٹوائیں گے، اب ایسے ہی سے چلے گی نا۔ تو بس بچوں کے ساتھ یہ صبح صبح کا ہمارا جو ہے یہ روٹین تھی ہماری آج کی، کہ بچے گھر پہ تھے تو مجھے بھی تھوڑا سکون تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ چلو شکر ہے خداوند کا کہ میرے بچے میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، تندرست ہے، تو اس طرح سے نا بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں۔ اور یہ سارا بھی بول رہی تھی کہ میں نے فورکس کے ساتھ کھانا ہے نا، کانٹے کے ساتھ، تو میں اس کو نا منع کر رہی تھی کہ آپ کے منہ میں لگ جائے گا، تو یہ ضد کر رہی تھی کہ میں نے چمچ کے ساتھ کھانا ہے، تو میں نے پھر اس کو نا چمچ دے دیا اور چمچ کے ساتھ کھلا رہی تھی، اور اس سے منہ پہ لوشن وغیرہ بھی لگا رہی تھی کیونکہ آج کل موسم آپ کو پتہ چینج ہو گیا، تو کل میں نے بچوں کو نہا دھلا کے نا، اس لیے میں نے کل ولاگ نہیں ڈالا کیونکہ کل میرا کام زیادہ تھا، تو میں نے بچوں کو بس نہلا دھلا کے اور ان کو صاف ستھرا کیا، ان کو دیکھا، کیوں بے شک آپ کا کام کتنا بھی ہو لیکن بچے جو ہے نا وہ پہلے آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے بچوں کو دیکھو، کام تو پھر چلتے رہتے ہیں، تو اسی لیے نا میں نے اپنے بس بچوں کو کل زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کہ میرا بیٹا آیا تھا، تو میں نے اس کو نا زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے نا اس کو دیکھا، اس کو نہلا دھلا کے اس کے دوائیاں وغیرہ بھی اتنی تو نہیں دی، بس ایک ڈراپ ہی دی ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے، تو باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہی بولا ہے کہ آپ اس کا خیال کرو، اس کو کھانے پینے کا، کیونکہ یہ بہت زیادہ نا ویک ہو رہا ہے۔ اور یہاں سارا بھی کھا رہی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے نا پپیتا کھا رہی تھی، تو میں نے بولا ہائے بول دو، اور یہاں دیکھے سارا اتنی مستی کر رہی تھی اور اتنا گھوم رہی تھی۔ تو آج کل یہ بھی ٹیوشن نہیں جا رہی کیونکہ اس کو بھی ہلکا سا فیور تھا، تو بس یہ بھی ٹیوشن نہیں جا رہی، یہ بھی گھر پہ ہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے نا یہ گھوم گھوم کے نا بس ہمیں دکھا رہی تھی اپنی شوقیاں، اور کیمرے کے سامنے ویسے بھی یہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ میری ویڈیو بناؤ، ورنہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ الجھ رہے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے رونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت خوش ہوتی ہے۔
اور یہاں دیکھیں، یہاں میں نے نا جو چادر لی تھی نا وہ ہفتہ بازار سے، یہ یقین جانے یہ لاسٹک والی چادر تھی، اور اس کی مطلب نیو تھی، اتنی پرانی نہیں تھی کہ ہوتا ہے نا گھسا پیٹا کپڑا آپ کا۔ میں ہمیشہ نا اچھی چیز کو ہی ہاتھ ڈالتی ہوں، گھسا پیٹی کی چیزوں کو آپ کو لینے کا کیا فائدہ جو کچھ دن آپ کی چلے بھی نہیں۔ تو یہ چادر مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ چادر لاسٹک والی اور اچھی تھی، اور یہ مجھے صرف 400 روپے میں ملی۔ تو میں بس اپنے گھر کو نا اسی طرح چلا رہی ہوتی ہوں کہ کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم بجٹ میں اپنے گھر کی ہر چیز کو نا میں استعمال کروں، کیونکہ بچے ہیں، پھر گھر ہے، تو اس طرح سے نا گھر کا جتنا بھی آپ کر لو بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو آپ کے اگر تندرستی اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھو۔ تو میں نے سب سے پہلے جو کام کیا نا وہ بیڈ شیٹ کی چادر ہر روز ہی تقریباً چینج کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ بچے آج کل گھر پہ ہیں تو پھر گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے نا چینج کی چادریں، آپ کے بے شک تکیے ساتھ کے نہیں بھی ہے نا تو بھی آپ کوئی بھی میچنگ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ چادریں صاف ستھری ہو، تکیے صاف ستھرے ہو نا، تو اس سے نا صحت ہوتی ہے آپ کی، بچوں کی بھی اور آپ کی بھی، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بستر گندا ہی ہو تو بچوں کو بٹھاؤ کیونکہ اس نے گندا کرنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے صاف ستھرا ماحول دیں، کیونکہ ایک تو ویسے بھی ہماری جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اوپر آپ گندے بستر پہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہو نا تو یہ زیادہ ہی گندا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے صفائی کی، پھر میں نے پوچا وغیرہ لگایا، جھاڑو وغیرہ لگایا، فرنیل کا پوچا وغیرہ بھی لگایا، کیونکہ اس سے نا یہ ہے کہ آپ کا جو بے شک آپ تھوڑا سا سست بھی ہو رہے ہوتے ہو نا، بچے بھی تھوڑا سا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے صاف ستھرے ماحول میں اگر آپ بیٹھتے ہو نا تو آپ کے دل کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے صفائی وغیرہ کی یا تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ بچوں کی نا وجہ سے نا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے نا بار بار آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں نے اتنے دنوں سے برتن نکال کے اور اس شیشے کو اچھے سے صاف کیا تھا، تو بچوں کے نا پھر آپ کو پتہ ہے میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل وغیرہ جانا پڑا، تو پھر میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کام کروں، اور آج سے میں نے بس یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سارا میں نے برتن وغیرہ دھو کے رکھے تھے، تو میں نے سوچا ان کو لگا دوں، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو یہ برتن نا اگر آپ اسی طرح لاپرواہی کر دیتے ہو تو پھر بچے جو ہے نا یہ توڑ دیتے ہیں۔ تو ویسے تو میرے بچے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، ایک ہفتہ ہو گیا تھا تقریباً یہ باہر پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا پہلے ان کو لگاتی ہوں، پھر میں سارے نا کیبنٹس وغیرہ صاف کروں گی، ان کو اچھے سے کلین کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کچن جو ہے نا A1 کر دوں گی، کیونکہ سردی آنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں میرے گھر کا ایک ایک کونا اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس طرح سے صاف ہو جائے کہ بس میرا دل خوش ہو جائے کہ میں بس سردیاں پھر سکون سے گزاروں۔ یہ ہے کہ 2 مہینے یا 1.5 مہینے ہی سردی پڑتی ہے تو پھر نا آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، بس آپ بے شک کم بھی کام کر لیتے ہو نا تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ ڈیپ کلیننگ ہر چیز کی کر لیں، کمروں کی، کچن کی، اور یہ سب چیزیں اگر آپ صاف ستھری کر کے رکھ لیتے ہو نا تو یقین جانو 1 سے 1.5 مہینہ جو سردیوں کا نا وہ آپ خوب انجوائے کر سکتے ہو بستر میں، آپ پھر گرم گرم چائے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہو، تو اس طرح سے نا بڑا مزہ آتا ہے سردی کا۔ تو اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا سارا کام جو ہے نا وہ نپٹا لوں، ہر چیز کو صاف ستھرا کر لوں، کیونکہ اگر آپ گندے ماحول میں بیٹھتے ہو، گندگی میں رہتے ہو تو پھر آپ نا بہت زیادہ جو نا تنگ آنا شروع ہو جاتے ہو، پھر دل بھی اکتا آ رہا ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں نا بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں میں نے اوپر چڑھ تو گئی تھی لیکن مجھ سے نا اتر نہیں جا رہا تھا، کیونکہ یہ میرے سامنے کرسی پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہاں پہ پھر نا اتر گئی، میں نیچے سے بڑی مشکل سے میں اتری ہوں اور بڑی مشکل سے میں چڑھی تھی، کیونکہ بچے ہی میرے زیادہ تر جو ہے نا یہ برتن لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے اپنے بچوں کو تنگ نہیں کیا، میں نے بولا آپ لوگ آرام کرو، میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ اور یہ میں نے مگ بھی بائی کیے تھے، تو یہ مگ بھی میں نے رکھ دیے، کیونکہ یہ مگ ہم لوگ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو ان کو تو چھوٹے وغیرہ کپ وغیرہ میں دے دیتے ہیں، تو یہ مگ جو تھے نا یہ پھر میں نے اچھے سے ان کو بھی صاف ستھرا کیا اور ان کو بھی لگا دیا، کیونکہ اگر آپ کے گھر کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو آپ کا دل خود بخود خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنی زندگی کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سردیوں کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شکر ہے خداوند کا، ہوائیں تو کافی ٹھنڈی ٹھنڈی چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو آگے جا کے موسم اور زیادہ مزید ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ خشک ہے، اور خشک کے ساتھ ساتھ نا ہواؤں کے ساتھ ساتھ نا مٹی بہت زیادہ آ رہی ہے،
تو اسی لیے نا بس میں ساتھ ہی کرتی جا رہی ہوں صفائیاں. یہ تو ہے کہ ایک دفعہ مٹی ہو جاتی تو اچھا تھا، بعد نہیں کرتی. لیکن میرے یہ برتن باہر نکلے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کو صاف کر کے پھر میں آگے نا، اس کے شیشہ بھی ہے تو پھر اتنا گند نہیں ہوگا. اگر تھوڑا بہت ہوا تو آگے سے صاف کر لوں گی، کرتی رہوں گی ڈسٹنگ وغیرہ. تو یہ چل جائے گا میرا بس کام. یہ سردیاں تو نکل ہی جائیں گی. اور یہاں پہ میں نے اچھے سے ان کو سیٹ وغیرہ کر دیا. تو باقی یہ ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے بس یہیں تک تھی. تو باقی اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے کمنٹ کرنے والوں کو یہی کہوں گی کہ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا پیار، آپ اتنی سپورٹ کرتی ہو میری. اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اور بس آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا. خدا